السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، تربیت اولاد کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، انبیاء علیہم السلام اپنے اولاد کی تربیت کے لیے کس قدر فکر مند رہا کرتے تھے اور انہوں نے کیسے اللہ رب العالمین سے تربیت اولاد کی دعا کی اور کس طرح سے انہوں نے اس فریضے کو انجام دیا، یہ تذکرہ ہم کل کے درس سے آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی کہ جب ان کو یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے شیرخوار بچے کو، یعنی دودھ پیتے ہوئے بچے کو اور اپنی اہلیہ کو کہاں چھوڑیں؟ حرم کے میدان میں چھوڑیں۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں اپنے ذریت میں سے بعض کو، یعنی دو بیٹے تھے ان میں سے ایک کو، حضرت اسماعیل کو، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایک ایسے وادی میں، ایک ایسے میدان میں چھوڑ رہا ہوں جو کھیتی باڑی کے لائق نہیں ہے، لیکن اے اللہ عند بیتک المحرم، تیرے مبارک اور محترم گھر کے پاس ہے۔ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو اس کے جانب مائل کر دے، یہ ادھر کھینچے کھینچے چلے آئیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ رب العالمین انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ یہ شکریہ ادا کرنے والے ہوں۔ یہاں ایک نقطے کے اوپر غور کیجئے، والدین کو تربیت کے ساتھ ساتھ اولاد کے رزق کے لیے بھی دعا مانگتے رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین پاکیزہ روزی، حلال روزی ہمارے اولاد کو تو عطا فرما۔ یہاں ہم ذرا ٹھہر کر کے ایک نقطے کی جانب اشارہ کر دینا آپ سب کے لیے اور خود اپنے لیے بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ بڑا اہم نقطہ ہے، بہت عظیم نقطہ ہے، اور اس کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آج کل کے زمانے میں مال کی اس قدر مذمت بیان کی گئی علماء کی جانب سے اور دوسرے لوگوں کی جانب سے کہ لوگوں نے مال کو سمجھا کہ یہ ایک معیوب چیز ہے، معیوب چیز ہے، اور تقوی اور مالداری دونوں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا فلاں دنیا سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، فقیر ہیں، پیر فقیر مانے متقی پرہیزگار، پیر فقیر اگر کہا جائے تو متقی اور پرہیزگار لوگ مراد لیتے ہیں، اور یہ کہا جائے کہ فلاں بہت مالدار ہے، یہ ہے، تو سیدھے جو سب سے پہلا تصور ہم لوگوں کے ذہن و دماغ میں جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ وہ دنیا دار ہے۔ یہ اسلامی کنسپٹ نہیں ہے، اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اپنے پہلے ذہن کو صاف کیجئے اس متعلق کہ اگر ہم کہیں پر اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے کریں تو کوئی کنفیوژن آپ کے سامنے نہ رہے، اسی لیے ہم یہاں وضاحت کر رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ انہیں تو روزی عطا فرما۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ والدین کو ضروری ہے کہ وہ بال بچوں کے بارے میں سوچیں، ان کے روزی کے بارے میں بھی سوچیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار تھے، اور ایسا لگا ان کو کہ یہ بیماری ہمارا لگتا ہے کہ آخری ہے، اب اس کے بعد ہم اٹھ کے کھڑے نہیں ہو پائیں گے اور وفات پا جائیں گے۔ بہرحال آدمی جب بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہی آخری ہو جائے اب۔ تو انہوں نے یہی سوچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس مال ہے اور بچی ہے ایک میری، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک بچی کے لیے اتنا مال کیا ہوگا، پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا نا، نہیں کرو صدقہ، پورا مال صدقہ نہیں کرو۔ کہا کہ آدھا مال کر دیں، کہا نہیں آدھا مال بھی نہیں کرو۔ کہا 1/3 مال کر دیں، 1/3۔ کہا کہ چلو اتنا کر دو، لیکن یہ بھی بہت کثیر ہے، بہت کثیر ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا انک انتظر ورثتک اغنیاء، تیرے لیے بہتر ہے کہ تو اپنے بال بچے کو مالدار بنا کر کے چھوڑ، اس بات سے کہ تو اس کو فقیر بنا کر کے چھوڑ، یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے جا کر کے مانگتے پھریں، ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ کیوں ایسا کرتے؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ مال کی جو چاہت اور خواہش ہے نا، اسلام اس کو ختم نہیں کرتا، یہ کنسپٹ غلط ہے۔ اسلام اس کو لگام لگاتا ہے، اس کو لگام لگاتا ہے، کہتا ہے جو طریقہ صحیح ہے نا اس طریقے سے تم روزی حاصل کرو، خوب کرو، خوب کرو، ویژن بڑا رکھو، مال خوب کماؤ۔ کبھی اسلام نہیں روکتا، کبھی منع نہیں کرتا۔ مال کو اللہ نے خیر کہا ہے، کیوں روکے گا اللہ رب العالمین؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کے چاہت میں بڑا شدید واقع ہوا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مال کو خیر کہا کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا، اگر کسی کو موت حاضر ہو جائے اور اس نے کوئی خیر چھوڑا ہے، خیر مانے مال، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، خیر دیکھیے، خیر مانے مال، اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مال کمانا اور مال حاصل کرنا یہ سب دنیا داروں کا کام ہے۔ کاہے کو دنیا داروں کا کام ہے؟ اگر ہم ایمان والے ہیں تو یہ ہمارا کام ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ مال کے اوپر قبضہ متقیوں کا ہو، پرہیزگاروں کا ہو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہم اس لیے آپ کو بتلا رہے ہیں یہ باتیں، یہ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ کی تشریح میں، کہ اس تعلق سے لوگوں نے نا مطلب بہت افراط و تفریط مچایا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر راجکریہ وبھاگ میں ہمارا نام آتا ہے کہ ہمارے نام کی یہ زمین ہے، فلاں فلاں، تو تم دنیا دار ہو، دیندار نہیں ہو سکتے۔ تم دیندار کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا تیاگ دو، دنیا سے تمہاری کوئی مطلب نہیں ہونی چاہیے، بازار نہیں جاؤ، تمہارا دکان نہیں ہونا چاہیے، تمہارے کاروبار نہیں ہونا چاہیے، تمہاری آفس نہیں ہونی چاہیے، تمہاری تجارت نہیں ہونی چاہیے، تمہارے پاس بیلنس نہیں ہونا چاہیے، تب جا کر کے تم متقی پرہیزگار ہوگے۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنو، خوبصورت بننے کی، سنورنے کی، سجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو مل جائے وہ موٹا چھوٹا مانگ جانگ کر کے یہاں واقع ہو۔ فقیر ہونا کیا یہ متقی بننے کی علامت ہے؟ قسم اللہ کی، فقیر ہونا بہت بڑا عیب ہے شریعت کے اندر۔ اب ذہن کو صاف کیجئے آپ سب لوگ، بہت بڑا عیب ہے فقیر ہونا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر واعوذ بک من الفقر، اے اللہ رب العالمین ہم کفر سے پناہ طلب کرتے ہیں اور فقر سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ دونوں کو ایک ساتھ کر دیا۔ کیوں ایک ساتھ؟ کفر اور فقر کیا تعلق ہے؟ کہا فقر کبھی کبھی آدمی کو مجبور کر دیتی ہے کفر کرنے کے اوپر، ایمان بیچنے کے اوپر، عقیدے کا سودا کر دینے کے اوپر، شریعت سے دستبرداری کے اوپر مجبور کر دیتی ہے۔ اب دیکھتے نہیں ہیں غریب لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو، جو مجبور لوگ ہیں ان کو پیسہ دے کر کے لوگ دوسرے طرف تبدیل کرتے ہیں۔ آپ سب اخباروں کے ذریعے سے اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے یہ ساری باتیں آپ جانتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے۔ اگر بتائیے نا، مالداری اگر بری بات ہوتی تو آپ دعا کرتے؟
اپنے لیے آپ دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ رب العالمین، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کی، اسألک الہدی والتقی، تقوی اور پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں، والعفاف، اے اللہ رب العالمین پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں. یہاں پاک دامنی دونوں معنی میں ہے، ایک تو پاک دامنی کے معنی میں اور دوسرا معنی لوگوں کے سامنے پھیلانے، ہاتھ پھیلانے کے معنی میں، کہ اللہ کسی کا زندگی میں محتاج مت بنا. وہ دن نہ دیکھا مجھے کہ میں جا کر کے کسی کے سامنے اپنی ضرورت کے لیے اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے اس سے بھیک مانگنے کے اوپر مجبور ہو جاؤں. والعفاف اور والغنا، اے اللہ مجھ کو تو بے نیاز کر دے، مالدار کر دے. اور اللہ نے یہ دعا سنی، کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اللہ اکبر. ہم نے آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کثیر العیال پایا، اور ہم نے آپ کو تونگر سے خالی پایا تو ہم نے آپ کو مالدار کر دیا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالدار کر دیا. ایک اور دعا دیکھیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مانگا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم انی، اللہم کہتے تھے وغننی بفضلک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی. دیکھیے دعا یاد آ گئی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اے اللہ رب العالمین اپنے حلال سے میرے لیے حرام سے تو کافی ہو جا. وَآغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سَوَاكَ. اے اللہ رب العالمین مجھ کو تو اپنے فضل سے تیرے علاوہ دوسرے لوگوں سے بے نیاز کر دے. اللہ اکبر. اب کیسے آپ کہیے گا کہ مالداری جو ہے وہ بری چیز ہے، اب مالدار نہیں ہونا چاہیے، اب پیسہ نہیں کمانا چاہیے؟ یہ سب سادھو سنتوں والی باتوں کو لا کر کے، صوفی والی باتوں کو لا کر کے دین اسلام کے متھے گڑ دیا گیا. شریعت ان باتوں سے بری ہے، واللہ شریعت ان باتوں سے بری ہے، کوئی تعلق نہیں ہے شریعت کا. اگر اللہ تعالیٰ مال کمانے کو برا سمجھتا، برا کہتا، یا برا شریعت کے اندر مال کمانا برا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کبھی اس مال کو فضل کہتا؟ جی فضل کہتا؟ اللہ خود کہہ رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی روزی تلاش کرو. فضل سے مراد یہاں روزی ہے، فضل سے مراد یہاں روزی ہے. اسی طرح سے ایک جگہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ بِمَا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. کہا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے دیے گئے مال میں بخالت کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے بہتر ہے. یہاں فضل سے مراد مال ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتا ہے، کہا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے، مال سے، جسے چاہتا ہے بلا حساب و کتاب کے روزی عطا کرتا ہے. اگر مال کمانا برا ہے تو کاہے کو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل کہا؟ کیوں فضل کہا؟ آج بچوں کے دل و دماغ میں اس طرح کی باتوں کو کبھی بیٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو دنیا تمہارے لیے نہیں ہے، تم ایسی چھوٹا موٹا کھوٹا پھوٹا کھا پی کر کے یہ کر لو. یہی وجہ ہے آج عام طور پہ مسلمان بچوں کا جو ویژن ہے اس کو ہم لوگوں نے ڈبا کر کے رکھ دیا. یہ بتا بتا کے مالدار برے ہوتے ہیں، مال کی کثرت بری ہوتی ہے، اور فلاں برا ہے، یہ برا ہے کہہ کے اس کیا کر دیا. آج وہ سمجھتا ہے کہ ہم ذرا جوان ہو جائیں اور ایک موٹر سائیکل خرید لیں اور ڈیلیوری بوائے بن جائیں، مہینے کا 15,000 روپے ہمارے لیے کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے. یہ دین کبھی نہیں کہتا، قسم اللہ. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کام برا ہے، حاشا وکلا، کبھی نہیں. کوئی بھی کام برا نہیں ہے، سب کام اچھا، لیکن آدمی اپنی سوچ تو بلند رکھے. اتنی حد تک کیوں رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ادا نہ کرے. آج آپ دیکھ لیجئے گھر میں جوان بچہ ہے، والد بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ کما رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن جوان بچہ وہ نہیں کماتا ہے، سویا ہوا ہے گھر میں، پڑا رہتا ہے. کیوں میاں؟ نہیں ہے، بس ایسے ہی دیکھ رہے ہیں.
یہ معاملہ ہے. وہ گنہگار ہے قسم اللہ کی، کیونکہ مال کمانا اس کے اوپر واجب ہے. کب تک بوڑھا باپ اس کا کماتا رہے گا؟ عام مسلمانوں میں یہ چیزیں آج دھارنا یہ بنتی چلی جا رہی ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے. مال نہیں، خاص کر کے جمہوریت میں جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں نیتا یہ چہرہ ہوتا ہے، لیکن حکومت وہ کر رہا ہوتا ہے جو مالدار ہوتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس نے اس کو مینج کر لیا، اس نے اس کو مینج کر لیا، اس نے اس کو مینج کر لیا. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کہاں تھے؟ آپ کیوں نہیں بڑے بڑے کمپنی بنائے؟ آپ نے کیوں نہیں لوگوں کو روزی دی؟ آپ نے کیوں نہیں روزگار سے جوڑا لوگوں کو؟ یہ کوتاہی نہیں ہے. جو صحیح طریقہ ہے، درست طریقہ ہے، سود سے پاک طریقہ، حرام سے پاک طریقہ، اس طریقے کو پکڑ کر کے آدمی مالداری قائم کرے، مال کمائے، خوب کمائے. اسلام کبھی نہیں روکتا، کبھی نہیں منع کرتا. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ لے کر کے آئیں چھوٹے بچے کو گود میں. کہا یا رسول اللہ خادموں کا انس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خادم ہے انس، اس کو رکھ لیجئے، گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرے گا اور آپ کے ساتھ رہے گا تو اس کی تربیت ہو جائے گی، عقل سیکھ جائے گا، طریقے سیکھ جائے گا، دینداری سیکھ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کہا اللہم اکثر ولدہ، اے اللہ اس کے اولاد میں اضافہ کر دے، ومالہ، اس کے مال میں اضافہ کر دے. اس سے یہ پتا چلا کہ مال برا نہیں ہے اور مال کی کثرت بھی برا نہیں ہے، کیونکہ اکثر کہا، مال میں اضافہ کر دے. مال کی کثرت بھی برا نہیں ہے، کروڑ پتی ہونا، ارب پتی ہونا، کھرب پتی ہونا اور اس سے اوپر ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے اسلام کے اندر، کوئی بری بات. تربیت سے پہلے یہ بات آپ جان لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے، یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. اور بچوں کو یہ باتیں بتلانا بہت ضروری ہے کہ مال کمانا ہے، مال کمانا یہ ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہاں بھائی مال کے فتنے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں فتنے، تو کیا فقیری کے فتنے نہیں ہیں؟ فقیری کے بھی فتنے ہیں. آپ مال کما کر کے مال کے فتنوں سے اس کو آگاہ کر دیجئے. اور اگر قسم اللہ کی نیک آدمیوں کے، لوگوں کے، نیک لوگوں کے ہاتھ میں اگر مال ہوگا تو مال کے فتنے سے لوگ محفوظ رہیں گے. شر اور برے لوگوں کے ہاتھ میں جب مال جاتا ہے تب وہ مال فتنہ بنتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ مال کیپٹل کے اوپر قبضہ جو ہو وہ متقی اور نیک لوگوں کا ہو، یہ چاہتی ہے. عمر ابن عاص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کا سردار بنایا. قافلہ جا رہا تھا، آپ چلتے تھے اس کے ساتھ وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے. جب بھی قافلہ کوئی روانہ کرتے تو نصیحت کرتے کرتے عمر ابن عاص کو کہا کہ اے عمر ابن عاص، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کو خوب مال سے نوازے گا، مال غنیمت دے گا، آپ کو خوب مال سے نوازے گا. عمر ابن عاص نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے اسلام اس لیے تھوڑی قبول کیا ہے کہ ہم کو مال ملے، اس لیے ہم نے قبول نہیں کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے لیے مال کی رغبت رکھتا ہوں اور یہ نیک رغبت ہے. اور نعم الرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح کا سب سے بہترین مال وہ مال ہے جو نیک آدمی کے ہاتھ میں ہو. تم نیک آدمی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں مال ہو. اللہ اکبر. اس سے یہ پتا چلا کہ کیپٹل کے اوپر اسلام یہ چاہتا ہے کہ قبضہ جو ہو وہ متقی لوگوں کا ہو، نیک لوگوں کا ہو، جو اللہ کے راستے میں اس مال کو دونوں ہاتھ سے لوٹانے کی کوشش کریں، دونوں ہاتھ سے لوٹانے کی کوشش کریں. اور ہم لوگوں کے سامنے لوگ بس بیان کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یہ ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غریب تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے، یہ بات آپ جان لیجئے. قرآن نے خود کہا نا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، غریب نہیں تھے آپ. ہاں ہجرت کے وقت تھوڑی پریشانی ہوئی ہے، لیکن ہجرت سے پہلے بھی آپ کماتے تھے. آپ کو معلوم ہے آپ کی شادی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے جو ہوئی ہے وہ بزنس کی وجہ سے ہی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں بزنس کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجارت کرتے تھے، کماتے تھے آپ. اور آپ کی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی مالدار تھی، مالدار تھی. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا ام المومنین نے مال کے دہانے کھول دیے. بغیر مال کے
आप दावत दीन का फरीजा भी नहीं अंजाम दे सकते हैं, नहीं अंजाम दे सकते हैं। यहाँ ये मामला हुआ। उसके बाद हिजरत के बाद थोड़ी सी दिक्कत तंगी के अंदर सब मुब्तला हुए, सबको परेशानी, सब घर बार मकान सब छोड़ करके, तिजारत कारोबार बाजार छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करके जाना आसान खेल काम आप समझते हैं? हुए लोग मुतासिर, लेकिन उसके बाद संभले भी। जब खंदक का मामला आया और उसके बाद जब वो फतह हो गया, तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 घर थे, अज़वाज मुतहरात 9 थी। क्या कोई दूसरा उनका खर्चा चला देता था क्या? है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चलाते थे खर्चा, और गज़वा खंदक के बाद साल भर का खर्चा अज़वाज मुतहरात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की शक्ल में दे दिया करते थे। ये अलग बात है कि अज़वाज मुतहरात के अंदर भी तवक्कुल का इतना जज्बा था कि वो बचा करके नहीं रखती थी, माल आता था दे देती थी गरीबों में। कोई मांगने वाला आया, कोई मिस्कीन आया, कोई फकीर आया, कल की परवाह किए बगैर माल दे देती थी। और खुद प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही करते थे। माले गनीमत का 5वां हिस्सा आपको मिलता था। फिदक का जो बाग मिला था खैबर के वक्त में बनु नजीर से जो फतह होकर के, मिलियन ऑफ डॉलर्स का माल था वो, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था। बाग फिदक, फिदक का जो बाग है, अब तारीख उठा करके देखिए तो सही, उसको पढ़िए तो सही। अच्छा, हम लोग हदीस पढ़ते हैं, अभी रमजान आ रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में दोनों हाथों से माल लुटाते थे, और जब आखिरी अशरा होता तो ऐसा लगता कि आंधी चल रही है। तो क्या किसी दूसरे से माल ला करके लुटाते थे? क्या अपना माल लुटाते थे? और जब दूसरे का माल लुटाते तो सखी कैसे होते? अपना माल न देते थे भाई, अपनी कमाई न खर्च करते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में। कैसे लोग कहते हैं ये सूफियों का तरीका है, इसको छोड़िए, इसको मत, इसके तरफ ध्यान तवज्जो मत दीजिए। बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है इस तरह के सोच और इस तरह के फिक्र ने लोगों को। सबसे ज्यादा देखिए आज लोगों को इस फिक्र के अंदर डाल करके मांगने वाले आपको ज्यादा यही लोग नजर आएंगे। किसी को भी देखिए मांगने के लिए, किसी को भी देखिए मांगने के लिए। अरे भाई कमाओ, कोशिश करो, सोच अपनी बड़ी रखो, फिक्र अपनी बड़ी रखो। हाँ, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आए ना, वो भी लूटे फूटे तो थे, कुछ भी नहीं था, मक्के से आए हिजरत करके। एक सहाबी ने ऑफर कर दिया, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये बाग है हमारा, आधा आधा तकसीम कर देते हैं, आधा हिस्सा आप ले लीजिए, आधा हिस्सा आपका भाई ले लेता है, दोनों मिल करके हम लोग इसी पर करेंगे। कहा ना 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 ना, ये आपका माल है, आप रखिए, हमको मदीने का बाजार दिखाइए, हमको बाजार दिखा दीजिए मदीने का। गए मदीने के बाजार में, जो कुछ छोटा मोटा 8, 10, 50 जो था उससे तिजारत किया, कारोबार किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने बरकत दी। जानते हैं कैसी बरकत हुई? जब इंतकाल किए हैं, इंतकाल जब किए हैं तो 4 बीवियां थी आपको, और जाहिर है जब शौहर इंतकाल करेंगे और बीवी मौजूद है तो बीवी को 1/8 मिलेगा हिस्से में। एक बीवी है तो 1/8 ले जाएगी पूरा, लेकिन अगर 2 बीवी है तो 1/8 में से 2 हिस्सा फिर होगा, आधा इसको आधा इसको। 3 बीवी है तो 3 हिस्सा होगा, 4 बीवी है तो 4 हिस्सा होगा, 1/8 ही में होगा, उसी में तकसीम होगा। ऐसा नहीं कि इसको 1/8, इसको 1/8, इसको 1/8, ऐसा नहीं, 1/8 ही उसका हिस्सा है। 4 बीवी है, चारों में तकसीम हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये तकसीम हुआ। तो जानते हैं एक बीवी को कितना मिला? 4 किलो सोना, एक बीवी को सोना 4 किलो। बाकी जो माल है, जो कैश था वो अलग, वो शुमार नहीं है। सोने की बात हम कर रहे हैं, सोना की शक्ल में जो बीवियों को, यानी 1/8 जो माल निकला बीवियों को, उसमें जो सोना था वो 4 किलो था। 4 चौके 16 किलो, तो ऐसी हो गया सोना। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह अन्हु, हाँ, करोड़ों का माल हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की विरासत में तकसीम हुई। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कुआं आपने खरीदा था, 35,000 दिरहम का कुआं था, आजकल के जमाने में 12,000 करोड़ रुपए की मालियत वो बनती है। एक मजलिस में आपने सदका किया, माल नहीं होता तो ये कर सकते थे। मस्जिद नबवी की जमीन और उसके आसपास की अगल बगल की जो जमीन जो तोसी हुई है, अपने जेब से खरीदा उन्होंने। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले मस्जिद नबी की जो जमीन बनी है उसको खरीद करके वक्फ किया अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा जिसका माल मुझे फायदा पहुंचाया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का माल है।
تو مال کمانا یہ کبھی بری بات نہیں ہے. اسی لیے اس طرح کی بات اگر کہیں سے سنتے ہیں, کوئی اگر بتلاتا ہے, اس کو چھوڑ دیجیے. اللہ نے خود کہا, کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ رب العالمین ہم کو دنیا ہی میں دے دے, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ہم کو حسنہ عطا فرما, اچھی زندگی ہماری عطا فرما, اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھی زندگی عطا فرما. آخرت میں بھی زندگی ہماری بہتر ہو, اچھی ہو. اگر مال نہیں ہے تو آدمی اپنی دنیا نہیں بنا سکتا ہے, نہیں گزار سکتا ہے دنیا کی یہ زندگی, اور دین کی خدمت میں نہیں کر سکتا ہے اگر مال نہیں ہے. تو مال ضروری ہے. اسی لیے اولاد کو, آدمی کو چاہیے کہ بچپنے سے اس کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز داخل کرے, عقیدہ کے اوپر کام کرے, منہج کے اوپر کام کرے. وہاں کوئی کمپرمائز نہیں ہے, عقیدے اور منہج میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہو وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اے اللہ ان کو پھلوں کی روزی دے, پھلوں کی روزی دے, تاکہ, اور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ گیہوں دے دے, چاول دے دے, مکئی دے دے, جوار دے دے, اور کوئی چیز دے دے. روزی میں جو سب سے قیمتی روزی مانی جاتی ہے پھلوں کی روزی. کہاں سب کو میسر ہے؟ ہر کسی کو میسر ہے پھل کھانا آج کل کے اس زمانے میں. مہینے میں آدمی کھاتا ہوگا, اور غریب آدمی کو بیچارے کو تو عید بقرعید میں بھی نصیب نہیں ہوتا ہوگا, جس کی آمدنی کم ہے نہیں نصیب ہوتا ہوگا. اس قدر مہنگائی ہے بازار کے اندر, اور کساد بازاری کے لوگ شکار ہیں. لیکن حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ پھلوں کی روزی. ویژن بڑا ہے, ویژن بڑا ہے, کچھ نہیں اگتا ہے, ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے, ہمیں چاہیے ان کو پھلوں کی روزی تو دے. ہاں ٹھیک ہے, ہمارے پاس نہیں ہے معاملہ, لیکن اولاد کے لیے ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو مالدار بنا, اے اللہ ہماری اولاد کو ایسا ہنر عطا فرما جس سے وہ مالداری حاصل کریں, اے اللہ حلال طریقے سے روزی عطا فرما دے, اے اللہ اتنی روزی عطا فرما دے کہ میری اولاد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے نہیں, کسی کے سامنے محتاج نہ بنے. یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. حضرت انس کے لیے مانگی تھی دعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات آئی آپ کے سامنے, کہا تھا کہ اللہ حضرت انس کے مال میں اضافہ کر دے اور ان کے اولاد میں اضافہ کر دے. آج اگر کسی کو کہیں کہ اولاد میں اضافہ کر دے تو کہے گا کہ دعا کر رہے ہو کہ بد دعا کر رہے ہو ہمارے لیے. اولاد میں اضافہ کر دے کہے کو. حضرت انس کہتے ہیں کہ 100 اولاد, وہ بھی نرینہ یعنی بیٹا, 100 بیٹا ہم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دفن کیے ہوئے ہیں, اور جتنی اولاد ان کی تھی وہ آپ سوچ لیجئے. یہ ہو. اور جانتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک الگ سے محل تھا, انہوں نے اپنا ایک ایمپائر کھڑا کیا ہوا تھا. الگ سے ایک محل تھا جس محل میں وہ رہا کرتے تھے, نوکر چاکر اور سب لوگ ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ عید کی نماز چھوٹ گئی, جا رہے تھے کے لیے, تو وہ روایت ہے کہ وہ اپنے محل میں لوگوں کو اکٹھا کر کے اور جمع کر کے انہوں نے عید کی نماز پڑھائی, جو حدیث ابھی کورونا کے زمانے میں کام آئی, اور لوگوں نے اس سے یہ کیا کہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں. انس بن مالک نے پڑھی ہے نماز اپنے گھر کے اندر. سوچئے کس طرح سے. اور کوئی کہا کہ بھائی ہم تو ہم دنیا تیاگ دیا ہے اور ہم یہ کر دیا, ہم کو اس سے کیا مطلب, کوئی چھوٹا موٹا دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں, کوئی کر لیتا ہے تو کر لیتے ہیں, نہ ہمارا کوئی گھر ہے, ہم رمتا جوگی بہتا پانی. یہ نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ شریعت نہیں. دین عزت نفس کا نام ہے, دین نام ہے خودداری کا, دین نام ہے تقوی اور پرہیزگاری کا. یہ تمام چیزیں رکھ کر کے آدمی اللہ رب العالمین سے مالداری کا سوال کرے اور مال کمائے, حلال راستے سے کمانے کی کوشش کرے, اور اس کے جو ذرائع ہوتے ہیں اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے. یہ ایک ضمنی بات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی, تاکہ جو کسی کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہو کہ بار بار یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے بارے میں صرف دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں, دین کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. صرف مال کمانے کا مشین ان کو نہیں بنانا ہے, دنیا بھی ان کو سکھانی ہے اور دینداری بھی ان کو سکھانی ہے. یہ دونوں چیز ضروری ہے. تربیت کے پہلو میں یہ دونوں معاملات ہونے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں, اور دنیا میں ایسی ہم کو رہ جانا ہے, جیسے بھی ہو ایسی زندگی گزار لینی ہے. کہا نہیں, یہ نہیں. مال کی بڑی فضیلت ہے بھائی. دین اسلام میں اتنی فضیلت ہے کہ ہم
وقت ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں اور بتائیں. سوچئے نا، کہا ایک موٹا تازے ایک صحابی تھے، بڑے طاقتور ماشاءاللہ، نکلے کہیں جا رہے تھے، صحابہ کرام کی نگاہ پڑی، کہا تھا اللہ اکبر، کتنی طاقت اللہ نے عطا کی ہے ماشاءاللہ، اگر یہ ہم لوگوں کے ساتھ میدان میں جاتے، میدان کارزار میں، تو بڑا کام انجام دیتے، بڑا عمل انجام دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی روزی کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے. اور اگر وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلانے کے لیے نکلا ہے تاکہ روزی کمائے فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں، وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، مال کمانے والا. اور اسی لیے کہا من قتل دون مالہ، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مار دیا گیا فہو شہید. کیسے کہتے ہیں مال برا ہے اور یہ برا ہے؟ اسی لیے اولاد کی تربیت پہ یہ پہلو آپ ضرور اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات آگے نکل گئی، پھر ہم لوگ لوٹیں گے اور اس آیت کریمہ کی تشریح کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.